خداوند متعال نے ہر دور میں انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، جیسا کہ سورہ نحل میں ارشاد ہوا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ میری عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ بس ان میں سے بعض کو خدا نے ہدایت دی اور بعض پر ضلالت و گمراہی ثابت ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا اور آپ کے اوپر دین کامل ہو گیا۔ آج ہمارے پاس خدا کی ہدایت قرآن کی شکل میں محفوظ ہے، جس میں گزشتہ انبیاء اور امتوں کے قصے بیان کر کے خدا نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو جو ان میں سے نیک تھے، نیکی کی زمانے کی گردشوں کے باوجود ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، بھائیوں کے آپ کو مارنے کی سعی و کوشش کے باوجود خدا نے ان کو بادشاہ مصر کی بادشاہی عطا کی، اور جن لوگوں نے ضلالت و گمراہی اختیار کی ان پر کیسا عذاب ہوا۔ تو یہ انبیاء کی ہدایت اور آواز آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پر تدبر کریں تاکہ ہمیں وہ آواز سنائی دے۔ اس سلسلے میں ہم قرآن میں موجود قلوب کو جلا بخشنے والے نکات مختصر اور منفرد انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، حتیٰ اس کی رحمت اس کے غضب پر بھی چھائی ہوئی ہے۔ خدا کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ سب سے بڑا ظالم بھی اگر دل سے اسے پکارے تو وہ جواب دیتا ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں ارشاد ہوا کہ جب فرعون کو اپنے غرق ہونے کا ادراک ہو گیا، اس وقت اس نے پکارا کہ میں ایمان لایا اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اس سے پہلے بھی خدا نے 7 قسم کے عذاب فرعونیوں پر نازل کیے تھے، ان کا ذکر سورہ اعراف کی 130 سے 135 آیات میں ہوا ہے۔ جب کبھی فرعونیوں پر کوئی عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا کہ اپنے رب سے کہو کہ عذاب رفع کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب رفع ہو جاتا تو پھر اپنے وعدے سے پلٹ آتا۔ اس بار جب غرق ہونے لگا، کو ادراک ہو گیا کہ میں غرق ہونے لگا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اپنی نجات کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو ساری زندگی فساد کرتا رہا۔ روایات میں بیان ہوا جب فرعون غرق ہو گیا تو موسیٰ سے خداوند متعال ہم کلام ہوا کہ اے موسیٰ، اگر یہ فرعون مجھے مدد کے لیے پکارتا تو میں اسے نجات دے دیتا۔ یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا اتنا غفور و رحیم ہے کہ فرعون جیسا ظالم بھی اگر سچے دل سے پلٹ آتا، خدا اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا۔ بس یہی خدا کی شان ہے، جو سچے دل سے پلٹے تو در رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ وہ بندوں سے تھکتا نہیں بلکہ ان کے پلٹ آنے کا منتظر رہتا ہے۔ رحمت خدا کا دروازہ اتنا وسیع ہے کہ گناہ گاروں کے قافلے بھی اس میں سما جاتے، اور اس کی مغفرت اتنی وسیع ہے کہ اگر دل سچا ہو تو ماضی مٹ جاتا ہے۔ بس یہی راز ہے توبہ کا، خدا کے قریب آنے کا اور اس کے وعدہ رحمت پر یقین رکھنے کا۔